ایک بات تو میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ گھر کا ہر فرد جو ہے وہ آن لائن کمائے. دیکھو بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور کمانے کے راستے دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے اور خرچے اخراجات ایسے ہیں کہ 1,000 روپے کا نوٹ پتہ نہیں چلتا. دیکھو گھر کے ہر فرد کیوں کمائے؟ بچے اسکول جاتے ہیں کس لیے؟ قابل بننے کے لیے. قابل بننے کے بعد آخرکار ملتا کیا ہے یہ بتاؤ؟ اسکول پڑھنے کے بعد بچوں کو ملتا کیا ہے یہ بتاؤ؟ میٹرک کیا, انٹر کیا, آگے پڑھ لیے, ٹھیک ہے, ڈگریاں لے لیں, اس کے بعد کیا؟ اپنا باپ کا کام اگر کچھ سیٹ ہے تو اس میں جا کے ان کا دل نہیں لگتا. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنا کوئی جاب وغیرہ کرتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ جاب میں وہ کیا کما لیتے ہیں اور کتنا کما لیتے ہیں. اگر آپ کا بچہ اسکول جاتے جاتے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو کوئی آن لائن کام شروع کروا دیں کہ بیٹا تم آن لائن کام بھی کرو اور اپنا پڑھو بھی, تو میں سمجھتا ہوں وہ بچہ اگر پڑھنے میں تیز ہوگا تو نکل پڑے گا کہ ہاں یار مجھے اس طریقے سے کمانا آگے بڑھ کے اور میں اس طرح اپنا کاروبار آگے بڑھاؤں گا. اس کو سمجھ میں آئے گا, پریکٹیکل ہوگا. اور اگر اس نے نہیں پڑھنا ہوگا, نہیں صلاحیت ہے پڑھنے کی, تو وہ ٹوٹلی کاروبار میں شفٹ ہو جائے گا. جب وہ کاروبار میں شفٹ ہوا ہوگا 12 سال 13 سال کی عمر میں اگر بچہ کاروباری طور پہ آگے چل پڑتا ہے, بڑھ پڑتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 15 سال کی عمر میں کاروبار شروع کرتا ہے تو 20-22 سال کی عمر میں وہ اچھے پیسے کما لے گا اور ملینئر بن چکا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک ریلیف ملے گا. آپ کا بچہ نہیں کماتا, دوستوں میں گھومتا ہے, تو وہ والی کیفیت جو آپ کی فیوچر میں جا کے بننے والی ہے وہ نہیں بنے گی. اور آپ کے بچے جو یہ اس کیفیت سے گزر چکے ہیں ان کا بھی آپ کاروبار شروع کر دیں. تو آن لائن ضرور کمانا چاہیے, بیٹیوں کو بھی کموائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیاں پرائے گھر میں جاتی ہیں, ہر گھر میں الگ الگ ماحول ہوتا ہے. کچھ گھروں میں جو ہے وہ جیسے کہ جو بچیاں شادی جو کر کے جاتی ہیں, یعنی کہ جن بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں ان کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ پیسے نہیں ملتے. سسر صاحب پیسے دیتے ہیں اور میاں صاحب 1 روپیہ نہیں دیتے ہیں. میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, وہ اور ایک ہی کھاتا ہے, وہ پیسے دے رہے ہیں ان سے لے لیا کرو. تو وہ کہتی کہ نہیں مجھے اگر پیسے چاہیے تو میں اپنے میاں سے لوں گی, اپنے سسر سے پیسے کیوں لوں جتنے بھی دے رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر اس ٹائم پہ اس نے اپنا خود کمایا ہوا کچھ اس کی پروگریس ہوگی, کچھ کما رہی ہوگی وہ, تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. اب کمانا کیا؟ انسٹاگرام پہ ایک پیج کھلوائیں بچی کا, کوئی جویلری بیچ دے, کوئی اور آئٹم بیچ دے. آج کل تو لینے والوں کی کمی نہیں ہے, بیچنے والوں کی کمی ہے, صاف میں بتاؤں. اور ہر بندے کا آرڈر آتا ہے, کوئی فروزن فوڈ کا کر لیں یا کوئی انسٹاگرام پہ کر لیں, کیونکہ سسرال کا پتہ نہیں ہے بھائی, مسئلے مسائل ہیں, سسرال والے پنگا ڈالیں, تو وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی انسٹاگرام پہ کام کر رہی ہے, آرڈر آ رہے ہیں گھر سے, بھائی وغیرہ کوئی شفٹ کر دے یعنی کہ لیپٹ وغیرہ میں. اسی طرح باپ بھی کام کرے, بیوی بھی کام کرے, اور یہ وقت ایسا آئے گا کہ دونوں اپنی جابیں چھوڑ چکے ہوں گے. اسی طریقے سے ایک میں نے سنا فیملی کا کہ وہ دونوں میاں اور بیوی دونوں جاب کرتے تھے, لاک ڈاؤن آیا, دونوں کی جابیں چلی گئیں. انہوں نے کیا کیا, اس طریقے سے فروزن فوڈ کا پہلے لوگوں کے جو ہے وہ آفس میں کھانا بانٹنا شروع کیا, بہت محنت کی, پھر فروزن فوڈ کرنے شروع ہو گئے. اب ان کے گھر میں 3 کچن ہیں, 3 کچن میں پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے. اس کے بعد اب وہ نئے گھر میں شفٹ نہیں کر رہے ہیں. میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ آن لائن کام کرنا ضروری ہے. آن لائن کا مقصد یہ تھوڑی نا کہ آپ ایک ویب سائٹ بنا لیں یا دراز پہ کام کریں. آن لائن کا مقصد یہ آپ انسٹاگرام پہ اپنا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, کوئی کھانے پینے کا, کوئی بریانی کا, کوئی کسی اور چیز کا, فروزن فوڈ کا, کٹی ہوئی سبزیوں کا, کچھ نہ کچھ آن لائن کام شروع کر دیں اور اپنے گھر میں ہر بچے کو کرائیں, کیونکہ یہ فیوچر ہے. اگر آپ کا بچہ یہ کام ابھی نہیں کرے گا تو کل نہیں کر سکتا. آف لائن کام دن بدن ختم ہو رہا ہے. آف لائن کام میں یہ نہیں کہتا چھوڑیں, لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ آف لائن کام کی مارکیٹ جو ہے وہ بالکل مجھے آگے اس کا فیوچر نہیں دکھ رہا. وہ تو رہے گی, ختم نہیں ہوگی مارکیٹ آف لائن کی, لیکن یہ کہ آن لائن میں کنورٹ ہو جائے گا. لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھے منگوانا پسند کریں گے, لوگ گھر بیٹھے واٹس ایپ پہ آرڈر دینا پسند کریں گے. لوگ دکانوں پہ جانا چھوڑ دیں گے کیونکہ وہاں جانے میں رش وغیرہ بہت ہوگا, اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہے. یا تو دکانوں کا اتنا کرایہ ہوگا, لوگ گھروں سے اپنے کاروبار چلائیں گے. اب مثال کے طور پہ ایک دکان لو, 80,000 90,000 1 لاکھ روپے کا کرایہ میں دکانیں ملتی ہیں, وہ بھی چھوٹی سی اچھی لوکیشن پہ. یہی کام اگر آپ آن لائن کرو تو آپ کو 20-30 ہزار میں ایسا بڑا گھر ملے گا, اور ہر کمرے میں آپ الگ الگ اپنا کاروبار کا سیٹ اپ ڈال سکتے ہیں. تو لمبی تمید باندھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آن لائن کام کریں, اپنے گھر کے ہر فرد کو کروائیں. میری بات آپ کو مذاق لگ رہی ہے, لیکن آج نہیں تو کل سب کریں گے. آپ کو پتہ ہے کتنے ٹیکسز وغیرہ اور حالات وغیرہ جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کوئی بھی آپ کو بات اچھی لگے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں مجھے کوئی بھی ٹاپک آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, کل بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ٹاپک پہ ویڈیو لازمی میں نے بنانی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.